بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کی جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن مجید کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے پیدا نہیں کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد دراز تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں کو جنات میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے جنوں پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے شیطان مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔
فرشتے ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت ذہین اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت سے ایک بندے کو نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد شیطان کی 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے زمین اور آسمان سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے قابل صرف میں ہی ہوں، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس میں روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ جب سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں روئے زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی،
اے اللہ یہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم کو بغض اور نفرت کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل غرور اور تکبر میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی گنا بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو گیا، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر ہے در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ تو اس وقت شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سے تیرے بندے میری باتوں میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس شیطان کو دردناک موت دے گا اور شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔